بابری مسجد کا جہاں تک تعلق ہے، اس مسجد میں ایک عرصے سے نماز نہیں ہو پا رہی، آبادی بھی نہیں اور دور آبادی، اور اس کے بعد جو حادثہ پیش آیا وہ آ گیا، وہ ماضی کا ایک حصہ ہو گیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم آبادی میں جو جگہ وہاں پر ہے، وہ 70 بیگھہ ہو یا 65 بیگھہ ہو، وہ جگہ مسلمانوں کو ملے، وہ ایک اچھی مسجد بنائے شوق و ذوق سے۔ دوسری طرف مندر تو بنا ہی دیا گیا ہے، اب اس کو وہ اپنے انداز سے بنائے، اور ادھر اچھی مسجد بنے اور ایک یونیورسٹی منظور کی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ جو کمی ہے مسلمانوں میں وہ علم کی ہے۔ سیکٹر کمیٹی کی رپورٹ نے بتایا کہ مسلمان تو شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب سے بھی نیچے چلے گئے، اس لیے مسجد حضور پاک علیہ السلام کی جو تھی وہ یونیورسٹی تھی، وہاں تعلیم ہوتی تھی، صبح شام ایجوکیشن سسٹم تھا۔ ہم چاہتے ہیں ایسی مسجد ہو، اس کے ساتھ یونیورسٹی کی اجازت اسی میں ہم کو دی جائے، اور اتنی زمین دی جائے اور بڑھا کے دی جائے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 70 بیگھہ تھی تو آپ ہم کو 140 بیگھہ زمین دلوائیے گا، یہ آپ کا کام ہے، اور آپ چونکہ بڑے بھائی ہیں اس ملک میں تو یہ ہوگا۔ دوسری بات بھی کر سکتے ہیں، نہیں جانتا ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے وہ زیادتی کی اور بابری مسجد توڑی، انہیں سزا ملنی چاہیے، وہ کورٹ کا کام ہے، اس کو کرنا چاہیے، ہم مطالبہ جاری رکھیں گے۔ اور ادھر سے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ گرفت میں ہے، وہ بچ کے نکل نہیں سکیں گے۔ تیسری بات جو ہم لوگ آپس میں طے کریں گے، جس کا میسج پورے ملک میں جائے گا اور تمام سادھو سنتوں تک جائے گا، کہ آئندہ کسی مسجد، کسی درگاہ، کسی قبرستان، کسی مدرسے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی۔ ہم سب لوگ مل جل کے رہیں گے اور مسئلوں کو حل کرنے ہی کی ہمیشہ فکر کریں گے، اور جیسے ہم لوگ آپس میں جمعیت العلماء ہو یا مسلم پرسنل لا بورڈ ہو مل کے بیٹھتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگ ایک ایسی بھی کمیٹی بنائیں گے جس میں ہندو مسلم وغیرہ سب ہوں گے، جب کوئی مسئلہ اٹھے گا ہم سب مل کے بیٹھیں گے اچھا ہے، ہمیشہ، اور مل کے ہم لوگ کورٹ نہیں جائیں گے، ہاں یہ مسئلہ ہم خود آپس میں حل کیا کریں گے۔ بہت اچھا خیال ہے۔ یہ جو بات ہے اس پر ہم لوگ اتفاق کر سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ اور یہ جو کام آپ نے شروع کیا، جو پہل کی ہے، بہت اچھی ہے، یہ ایک اچھے جذبے پر مبنی ہے، اور اسی لیے میں نے بھی لبیک کہا کہ صاحب میں اس کے لیے تیار ہوں، اگرچہ بہت سے لوگ مجھے گالی بک رہے ہیں کہ صاحب مولانا مسجد دے رہے، میں نے کہا بھائی مسئلہ یوں ہے ہی نہیں۔ میں نے تلاش کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں جو مختلف مسلک ہیں، 4 مسلک مشہور ہیں، ان میں سے ایک مسلک حنبلی کہلاتا ہے، اس میں اس کی گنجائش ہے کہ مسجد کی جگہ بدلی جا سکتی ہے۔ تو گویا اب وہ مسجد وہاں تو نہیں، لیکن ہم جگہ بدل کر دوسری جگہ بنائیں گے، بڑے ذوق و شوق سے عظیم الشان بنائیں گے انشاءاللہ، اور یونیورسٹی بھی بنائیں گے۔ تو یہ کیونکہ گنجائش مذہب میں ہے، ایسا نہیں کہ نہ ہو، بہت اچھا ہے، تو ایک طرف تو ہم یہ انتظام کریں گے، لیکن اس گنجائش کا کوئی غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، یہ بھی قول و قرار کریں گے، عہد کریں گے، اور وہ عہد نامہ لکھیں گے، اور اس کو تمام مندروں و مسجدوں میں لگوائیں گے، اور پارلیمنٹ میں بھی بھیجیں گے، اور سپریم کورٹ سے اس کی مضبوطی چاہیں گے کہ اب آئندہ چھیڑ چھاڑ کسی بھی مسجد یا درگاہ سے یا قبرستان سے یا مدرسے سے نہیں، اور ہم لوگ یا کوئی دیول سے بھی ہم لوگ مل جل کے رہیں گے اور اپنے مسائل حل کریں گے۔ رام مندر کا جہاں تک تعلق ہے، رام کی جو شخصیت ہے وہ اس ملک کی بزرگ شخصیت ہے، وہ سب کے لیے بزرگ شخصیت ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ جیسے پروفٹ گزرے ہیں، نوح گزرے، ہود گزرے، صالح گزرے، رام بھی غالباً پروفٹ تھے، یہ تصور ہے بہت سے مسلمانوں میں۔ تو اب اسی لیے مسلمانوں میں سے کوئی بھی رام کی بے عزتی نہیں کرتا، کبھی نہیں، عزت، اس لیے کہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ جو لوگ کسی دوسرے کو خدا سمجھتے ہیں یا اس کی پوجا کرتے ہیں ان کو برا مت کہو، یہ حکم ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو دوسرے اور لوگ ہیں وہ پوجا پاٹ کا جو نظام بھی رکھتے ہیں، تم ان کو برا بھلا مت کہو، گالی گلوچ مت کرو، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ حکم ہے قرآن کا۔ اس لیے بلکہ آپ نوٹ کر لو، آپ لوگ اس لیے ہم لوگ رام ہو، کرشن ہو، جو بھی بڑی شخصیتیں ہیں، معتبر شخصیتیں ہیں، ان کو ہم لوگ برا کبھی نہیں کہتے، اور ان کی یادگار کوئی تعمیر کی جائے تو اچھی بات ہے، یادگار کوئی تعمیر کی جائے اچھی بات۔ اور میں نے تو بعض سادھوؤں سے میری ملاقات ہوئی، 7 جلسہ ہوا، میں نے کہا صاحب آئیے ہم لوگ اتنا کریں، ایک ایشور کی پوجا ہوگی، سناتن دھرم چلے گا، ادھر ادھر کی شرک والی باتیں نہیں ہوں گی، اور رام مندر جو ہوگا وہاں ایک ایشور کی پوجا ہوگی تو مسئلہ ختم ہو گیا، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں ایشور ایک ہے،
اور اسی کی پوجا کرنا ہے. تو اس اعتبار سے اگر صاحب رام کے نام پر ایک عبادت خانہ بنایا گیا اور وہاں پر ایشور کی پوجا ہوتی رہی تو ایسی بات ہے جس سے پھر مسلمان کا کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اچھے انداز سے سمجھنا بھی اور حل کرنے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. 2 میٹنگیں ہم لوگوں نے لکھنؤ میں کی, بہت کامیاب ہوئی, 100% اتفاق ہوا. اس کے بعد اب آپ کے ساتھ یہاں ہماری ملاقات ہو رہی ہے. اگلی ملاقات انشاءاللہ آپ بھی تیار تھے اور ہم بھی تیار, ایودھیا میں کریں گے. ایودھیا میں ایک ملاقات کریں گے جس میں وہاں کے ساتھ سنت ہوں گے اور میں علماء کو لے کر خاص طور پر حاضر ہوں گا. وہ اچھی ملاقات ہوگی, پورے ملک کا ایک اچھا میسج جائے گی. پھر اس کے بعد اور جیسی جیسی ضرورت ہوتی رہے گی ہماری یہ ملاقاتیں چلتی رہیں گی, اور ایک ملاقات لازماً جب ایک حل تک پہنچ جائیں گے مودی جی سے ہوگی, ان سے ہونی ہے ملاقات, تاکہ اب تک کی جو ملاقاتیں ہوں گی ہم لوگ ان کا خلاصہ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان سے کہیں گے کہ صاحب لال قلعہ کی جو تقریر ہے اب اس کو ایگزیکیوٹ کیجئے, اب اس کو ایکٹ میں لائیے, ہم شروع کر دیجئے. وزیر اعظم جو ہوتا ہے ہمارے نقطۂ نظر سے, جو بھی صدر جمہوریہ ہو, وزیر اعظم ہو, مسلمانوں میں خلیفہ ہو, یہ کہا جاتا ہے کہ وہ خادم ہوتا ہے, وہ سرونٹ آف دی نیشن ہوتا ہے, وہ اس کا مالک اور آقا نہیں ہوتا. تو وہ بھی ایک سرونٹ ہے, ہم سب ایک سرونٹ ہیں, ہم سب کو